اس ملک میں جو آئین اور قانون کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کی بالادستی کے لیے اور اس سب چیزوں کو وہ کرنے کے لیے ایک جگہ پہ سب کو اکٹھے ہونا پڑے گا. اور جو پیر صاحب کا جو ایک پیغام تھا وہ ان سب جب مطلب جب بیٹھے ہوئے تھے تو یہی کہا تھا کہ اس وقت اپنے تمام سیاسی فائدے اور باقی چیزیں پس سے پش ڈال کر ایک ایجنڈے کے اوپر اس تحریک کو یا اس چیز کو آگے لے کے بڑھنا ہوگا. تو میں سمجھتی ہوں کہ جیسے آپ نے بھی شاید خاقان عباسی کا کہا, آپ نے مولانا فضل الرحمان, آپ نے جماعت اسلامی کا کہا, اور جب یہاں پر جو اس وقت ملک کے حالات چل رہے ہیں تو میں بھی سمجھتی کہ یہ سارے معاملات اب اس ویسے ہیں کہ ویسے تو سیاستدانوں کے ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے یہ معاملات حل کرنے چاہیے, لیکن دیکھیں کوئی حکومت ہے بھی تو نہیں نا یہاں پر. ہم بات تو یہ کرتے ہیں, یہ بھی میں نے آپ کو بات جو کہی ہے یہ لکھی ہوئی اور سنی ہوئی بات کی ہے کہ سب کو بیٹھ کے کرنا چاہیے, لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے کیونکہ صرف سیاستدانوں کو نہیں بیٹھنا. اس میں ججز 5 ستون جو 5 چیزیں ہیں جس میں ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے, جس میں سیاستدان ہے, جس میں ہماری یہ صحافت ہے, جس میں ہماری جوڈیشری ہے اور ہماری بیوروکریسی, یہ جب تک 5 بیٹھ کے اپنے اپنے حدود و قیود کا تعین نہیں کریں گی اور اپنا کردار واضح نہیں کریں گی, کوئی بھی مذاکرات کامیاب نہیں ہو سکتے. ان 5 فریقوں کا بیٹھنا اس ٹیبل پہ بہت ضروری ہے. اور جس طریقے سے یہاں پر 26ویں آئینی ترمیم اور جو یہاں پر ایک ڈرامہ سا لگا ہوا ہے اس کو ہم کس نظر سے دیکھیں, اور اس کے بعد بھی اگر ہم کہیں کہ جی یہ بہت اچھے بی بی اے بچے بن کر اور سیاستدانوں کے پیچھے چلے, پھر اپنا حق لینے کے لیے تو سڑکوں پہ آنا پڑے گا. جو احتجاج ہے جمہوریت کا حسن ہے, جمہوریت کا حق ہے. اگر جو پی ڈی ایم میں بیٹھی ہوئی جماعتیں اپنے آپ کو جمہوریت کا علم بردار کہتی ہیں تو پھر یہ حق ہم سے مت چھینیں, ہماری مرضی کے پھر وہ ہم حق کیسے لیں. اور آپ نے ایک بات ابھی کہی تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ 26 نومبر جیسا حال ہوگا. 26 نومبر سمجھ نہیں آ رہی کہ کون کس کے اوپر الزام لگا رہے ہیں, وہ ان پہ پھینک رہے ہیں یا ان پہ پھینک رہے ہیں. تو اس قسم کے بیانات نہیں دینے چاہیے. مطلب یہ چاہتے ہیں کہ ٹکراؤ ہو تو پھر ہم بھی اپنی کیا کلہاڑی کاپی لے کر نکلیں گے, تو ظاہر اب ایسے تو نہیں ہو سکتا نا. جی ٹھیک. ناصر بٹ صاحب, سائرہ بانو صاحبہ نے کہا ہے کہ تمام جیم, بے اور سین مل کے بیٹھے اور پھر ایک جو لاہ عمل ہے وہ طے کیا جائے, لیکن حکومت بڑی کانفیڈنٹ ہے کہ نہ تو یہ الائنس بنے گا اور نہ ہی کوئی احتجاج ہوگا, اگر ہوگا تو پھر ہم 26 نومبر کی طرح پیش آئیں گے. بائی دا وے 26 نومبر کو صرف ایک جماعت احتجاج کر رہی تھی, جب ملک کی چھوٹی بڑی تمام جماعتیں مل کے احتجاج کریں گی تو پھر مشکل تو بڑھ جائے گی آپ لوگوں کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سائرہ بانو کی میں نے کچھ باتیں سنی ہیں ان صاحبہ کی کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ سب اکٹھے ہو جائیں, سب اکٹھے ہو جائیں, اور حکومت تو کب سے کہہ رہی ہے کہ سب اکٹھے ہو جائیں. وہ جس کا نام عمران نیازی ہے نا, وہ کہتا ہے کہ بس میں ہوں, میرے علاوہ کوئی نہیں ہے. وہ کہتا ہے بات بھی میں نے اسٹیبلشمنٹ سے کرنی ہے, وہ کہتے ہیں ہم اس سے بات نہیں کرتے. عمران نیازی نے ہر حربہ استعمال کر لیا ہے. 26 نومبر کر لیا, 9 مئی کر لیا, اب باقی اب تو میرے خیال میں تو لوگ اس کے لیے آ ہی نہیں رہے ہیں. انہوں نے جلسہ کیا نا کے پی کے میں, کیا حال ہوا جلسے کا آپ مجھے بتائیں. وہاں تو ان کی کوئی رکاوٹ نہیں تھی. سر آپ نے بھی تو اور حربہ استعمال کر لیا, کیسز کر لیے, ایف آئی آرز کٹوا دی, پریس کانفرنسز ہو گئی, لیکن آپ بھی اس طریقے سے دھکیل نہیں پائے پیچھے. اچھا مجھے آپ بتائیں, جب آپ غیر قانونی کام کریں گے, جب آپ اپنی فورسز پہ حملے کریں گے, جب آپ جی ایچ کیو جائیں گے تو کیا ہم ان کو آزادی دیں گے جائیں؟ آپ مجھے بتائیں. کوئی سیاسی جماعت جی ایچ کیو جا کے احتجاج کرتی ہے, کوئی سیاسی جماعت جا کے اس طرح گولیاں چلاتی ہے, کوئی سیاسی جماعت ڈی چوک میں آ کے وہ کہتے ہیں نا کہ وہ لوگ جو پاکستانی بھی نہیں ہیں وہ پکڑے گئے ہیں, وہ لوگ جو پاکستانی شہریت نہیں رکھتے. کیا کبھی کسی سیاسی جماعت کے احتجاج میں آپ نے دیکھا ہے؟ جب بھی انہوں نے احتجاج کیا ہے, کوئی وزیر اعلیٰ کلاشنکوف لے کے آتا ہے احتجاج کرنے, احتجاج ہوتا ہے پرامن. جماعت اسلامی بھی احتجاج کرتی ہے, آ کے مری روڈ پہ وہ بیٹھے رہے, 3 دن بیٹھے رہے. حکومت نے ان سے بات کی, جب ان کی باتیں جب آپس میں بات ہو گئی اس کے بعد وہ چلے گئے. وہ دوسرے تحریک لبیک والے بھی آئے تھے, جماعت اسلامی کے امیر بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی سڑکوں پہ نکلیں گے, اور بلکہ انہوں نے ایڈوانس بات کی ہے. وہ کہہ رہے ہیں وزرائے اعلیٰ ہاؤسز اور گورنر ہاؤسز کا گھیراؤ بھی کریں گے. تو پتہ نہیں اب آپ کی نظر میں یہ پورا من ہے کہ نہیں ہے؟
دیکھیں جمہوریت میں احتجاج کرنا ہر سیاسی جماعت کا حق ہے پرامن. اگر آپ ایسے کنڈے استعمال کریں گے جو پی ٹی آئی استعمال کرتی ہے تو یہ احتجاج تو کوئی نہیں کرنے دے گا. آپ مجھے بتائیں آپ کیا اپنی عوام کو ان کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیں گے؟ یہ اگر اس طرح احتجاج جو ہوتا ہے ان کو جگہ دی جاتی ہے احتجاج کرے ہوئے کہتے ہیں نہیں ہم نے ادھر جانا ہے. تو بات یہ ہے کہ اب جس طرح کے حالات ہیں اس کہتے ہیں نا کہ پی ٹی آئی کے جو بانی ہے اس نے ہر حربہ استعمال کر لیا. وہ گنڈا پور کہتا تھا میں جیل توڑ کے لے جاؤں گا, میں ایسا کروں گا, ہم آ رہے ہیں واپس نہیں جائیں گے. اپنے کارکنوں کو یہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, بھاگ جاتے ہیں. اب تو پی ٹی آئی کا جو حال ہے یہ آپس میں تو پہلے ایک ہو جائے. چلے یعنی ان ادر ورڈز جو پی ٹی اے کا حال ہے آپ اسے مستفید ہو رہے ہیں. ہمایوں احمد صاحب یہ جو کلیشن کو اٹھا کے گنڈا پور صاحب, یہ میں نہیں کہہ رہی, یہ ناصر بٹ صاحب کہہ رہے ہیں, سینیٹر ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ دھمکیاں دیتے ہیں, گھس جاتے ہیں, جی ایچ کیو پہ حملہ کرتے ہیں تو ہم انہیں کیسے معاف کر لیں. پرامن احتجاج کریں گے تو پھر ہم کچھ نہیں کہیں گے. اب آپ پوچھ لیں کہ پرامن احتجاج کی ڈیفینیشن کیا ہے, اور یہ جو آپ الائنس بنانے جا رہے ہیں معاملہ طے ہو گئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. میں ان لوگوں کے لیے ایک چیز پڑھ دینا چاہتا ہوں, ہو سکتا ہے ناصر بٹ صاحب کی نظر سے نہ گزری ہو, اور اگر گزری ہوگی تو بہتر ہے کہ یہ پڑھ لے. وہ ہے ترمذی کی جو حدیث نمبر ہے 1398 جو کہ قتل ناحق کے بارے میں ہے, اور ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کسی مسلمان کے قتل میں تمام آسمان و زمین والے بھی شریک ہو جائیں یا اس قتل پر راضی ہوں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سب کو اوندھے منہ جہنم میں ڈال دے گا. یہ بہت بڑی بات ہے. جس طریقے سے 26 نومبر میں جس طریقے سے, اگر ہم تو 13 کی کنفرم ہے, اور ان 13 میں وہ لوگ ہیں جن میں ان کے اپنے لوگ کے پی کے جو پریزیڈنٹ ہیں امیر مقام, انہوں نے کہا کہ ان کے کہنے پہ ایک بندے کو اس کی جو میت تھی اس کو جانے دیا گیا تھا, کے پی جانے دیا گیا تھا. ان کے اپنے ایکس پرائم منسٹر جو شاید خاقان عباسی ہے, انہوں نے کہا کہ ہمارے علاقے میں 2 ہوئی تھی, اور وہ تیسرا وہ بتا رہے تھے ڈی آئی خان کا, وہ ڈی جی خان کا, وہ کہہ رہے تھے کہ اس جگہ پہ مجھے معلوم ہے یہ ہوا ہے. یہ 4 تو اسی طریقے سے کنفرم ہو گئی ہیں. تو اگر میں 4 کی بات کروں, باقی کے 7-8 کی بات نہ کروں, تو جو کہ کنفرمڈ ہیں, جن کی وہاں پہ باقاعدہ نماز جنازہ ہوئے ہیں, جن کی وہاں پہ لوگ پہنچے ہیں, ویڈیوز ہیں, ساری چیزیں ہیں. باقی تو بہت ساری چیزیں وہ پتہ بھی نہیں ہے. جی جی ٹھیک ہے. اب بات آ جاتی ہے کہ دیکھیں یہ بعض دفعہ یہ ہو جاتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو وہ کیا کہہ سکتے ہیں, ان کی آنکھوں پہ پٹی باندھنا شروع کر دینا, تو آپ اور میں کون ہیں ان کو صحیح راستہ دکھانے والے. ٹھیک ہے. یہ میں اس بات سے پوری طرح اتفاق کرتا ہوں. ہمارے اور باقی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے درمیان میں بڑی ڈفرینسز تھی اور ہیں, لیکن ہم لوگ جہاں پہ ایک جگہ پہ اکٹھے آ رہے وہ ہیں فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشنز. ایک نمبر 2, اور یہ قبل از وقت ہے